الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. سورہ بقرہ کے اندر ہم نے جو آپ کو مضامین کا خلاصہ شروع میں بیان کیا تھا، اس میں ایک حصہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ نے اس میں یہود و نصارہ کے حالات کو بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ کے ایک حصے میں یہ بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر یہاں تک تھا، یعنی آج سے پہلے والی آیت تک تھا. یہود و نصارہ بنی اسرائیل کا مضمون مکمل ہوا. اب اللہ پاک مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ زیادہ کسی سے بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد پر توجہ دو. ایمان والوں کا، مسلمانوں کا مقصد یہ ہے کہ اعمال، عقائد، اعمال، احکام، ان پر پابندی کے ساتھ عمل ہو، عقیدہ درست ہو، اعمال درست ہوں، اللہ کی طرف سے جو حکم ملے ہیں، احکامات، ان کی پابندی ہو. اور پھر ظالموں کی طرف سے دین کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے سلسلے میں، یا دین کو دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں، یا اللہ کے احکامات کے سلسلے میں کبھی کوئی دشواری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے احکامات میں سب سے پہلا حکم جو ارشاد فرمایا، وہ فرمایا صبر کا، اور صبر کے بعد فرمایا نماز کا. گویا کہ احکامات کی پابندی کے دو گر اللہ نے بیان فرمائے کہ پہلا ہے صبر. اور ہم صبر کا مطلب صرف اتنا سمجھتے ہیں، عام فہم، عام آدمی، عام دین کے جانکار لوگ، کہ تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس پر ہم نے صبر کر لیا. تو یہ صبر کا صرف ایک درجہ ہے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلا صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو حرام، اصل میں صبر کا جو لغوی معنی آتا ہے اپنے نفس کو روکنا اور نفس پر قابو پانا. قرآن و سنت کی شریعت میں، قرآن و سنت اور شریعت میں صبر کے 3 شعبے ہیں. نمبر 1، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز کاموں سے روکنا. طبیعت چاہ رہی ہے گناہ کرنے کی، طبیعت چاہ رہی ہے ناجائز کاموں میں الجھنے کی،
آپ نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر قابو پا لیا تو یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ صبر کا دوسرا شعبہ یا دوسرا درجہ یہ ہے کہ نفس کو طاعات پر، عبادات پر، اللہ کے احکامات پر پابندی کے ساتھ مجبور رکھنا۔ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے صبح میں مسجد میں آنے کی، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کسی نیک کام کے کرنے کی۔ آپ نے اپنے نفس کو مجبور کر دیا، خواہشات کو کچل دیا، طاعات پر مجبور کر دیا، تو یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے الصبر علی المصیبہ۔ تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانیاں آئیں، آپ نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو برداشت کر لیا، تو یہ بات ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں، اور ہر مسلمان پر تینوں طرح کے صبر کا پابند ہونا لازم ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جن لوگوں کو صابرین کہا گیا ہے، یہ انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اگر آپ خالی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں اپنے آپ کو صبر کر لیا، روک لیا، اور آپ سمجھیں کہ ہم صابرین میں سے ہیں، تو یہ تو صرف صبر کا ایک درجہ ہے۔ اور اللہ نے صابرین کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کی فضیلت قرآن میں اتنی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی بے حساب دیتا ہے۔ دیکھیے صبر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ بغیر لمٹ کے دیتا ہے، بغیر لمٹ کے نوازشات اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ نماز کا ایک ثواب ہے، زکوٰۃ کا ایک ثواب ہے، روزے کا ایک ثواب ہے، حج کا ایک ثواب ہے، متعینہ ثواب ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک متعین ثواب ہے۔ لیکن جس کے اندر صبر کی صفت ہوگی، اس کے ثواب کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بغیر حساب کے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ صبر یہ ایک ایسی صفت ہے کہ آدمی اگر اس ارادے سے سو رہا ہے کہ مجھے صبح کو اللہ کے لیے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، سونا بھی عبادت۔ اب دیکھیے آدمی سوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کے اوقات متعین ہوتے ہیں، اس کے حرکات و سکنات متعین ہیں، لہذا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اس کے لیے آدمی کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن صبر تو آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، راستے میں جا رہا ہے، نامحرم نظر آیا کوئی، نگاہ کو روک لیا، آدمی صابرین میں شمار ہے۔ عبادت کا وقت آیا، عبادت کے وقت سے پہلے سوچ رہا ہے کہ مجھے عبادت کرنی ہے، صابرین میں شمار ہے۔ کوئی تکلیف آئی، اس پر صبر کیا، اللہ کا فیصلہ سمجھا، آدمی صابرین میں شمار ہے۔ اسی طرح تکلیف پر جو صبر کی بات آتی ہے، اس میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ تکلیف پر رونا یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ رونا تکلیف پر، مصیبت میں، یہ انسانی فطرت کے اندر داخل ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، شکوہ اور شکایت سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اب آپ کو اگر ہم اس کو عام فہم مثال سے سمجھائیں تو بات بہت زیادہ
واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر صبر کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سمجھیں کہ آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے بدن میں بیماری ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، آپریشن کرانا ہے۔ ڈاکٹر آپریشن سے پہلے نشتر لگائے گا، انجیکشن لگائے گا، تو جس وقت انجیکشن لگے گا، بدن کے حصے پر نشتر لگے گا، کاٹا جائے گا، ہو سکتا ہے مریض رونے لگے اور روتا ہے، اور بسا اوقات مریض کے منہ سے آواز بھی نکلتی ہے، لیکن مریض منع نہیں کرتا کہ آپ اپنا کام نہ کریں۔ ڈاکٹر اپنا کام کرتا رہتا ہے، مریض اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور مریض ڈاکٹر کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، اپنا مسیحا سمجھتا ہے۔ اسی طرح اللہ جو طبیبوں سے بڑھ کر طبیب ہیں، احکم الحاکمین ہیں، اللہ کی طرف سے جب بندوں پر حالات آتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، یہ حالات بھی ہمارے حق میں بہتر ہیں چونکہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بڑے نفع کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح مریض ڈاکٹر کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کر دے گا، ہمارے لیے آرام ہو جائے گا، سہارا بن جائے گا، اللہ تو سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب تکلیف آئے، مصیبت آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کی طرف سے آ رہی ہے، انشاءاللہ اللہ نے اس میں نفع ہی رکھا ہوگا۔ چونکہ یہ آیت خاص طور پر اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اپنے بھی شہید ہو رہے ہیں، وطن کو چھوڑا جا رہا ہے، اللہ کی بات کرنے کے نتیجے میں، اللہ کی بات کرنے کے نتیجے میں، دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں کہیں اولاد سے محروم کیا جا رہا ہے، کہیں گھر بار سے محروم کیا جا رہا ہے، کہیں اپنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پابندی کے ساتھ جس کام میں لگے ہو لگے رہو، اس سے مدد حاصل کرو، نماز پڑھتے رہو، اللہ تعالی ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یعنی جو پریشانیاں آنی ہیں، آزمائشیں آنی ہیں، وہ تو پیش آ کر ہی رہیں گی۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے، اور اگر کبھی گھبراہٹ ہو جائے، نہیں قابو ہو پا رہا، تو نماز پڑھو۔ بڑی بڑی گھبراہٹوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ آپ دیکھیں بدر کا موقع ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر پکڑ لی، کاندھا پکڑ لیا کہ اللہ کے نبی بس کریں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ بہرحال عجیب حالات آئے مسلمانوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استقامت پر نماز سے مدد حاصل کی ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر مسلمان اسی کو پابندی سے کر لیں، دوسرے تمام احکامات اسی نماز کی وجہ سے آسان ہو جائیں گے۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادتوں پر آدمی کو لے آتی ہے۔ پوری شریعت پر پابندی نماز کی پابندی سے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ بنیادی طور پر حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پوری شریعت کے متبع بننا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کر لو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔